السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، استقبال ہے آپ کا بزم تھانوی یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنے اکابر میں سے اس محدث جلیل، بلند پایہ محقق و عالم دین کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں اپنی تقرری سے پہلے ہی 2 مرتبہ مسند حدیث پر جلوہ افروز ہو کر بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت مولانا علامہ فخر الدین صاحب مراد آبادی نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کی بایوگرافی کے ضمن میں ان کی زندگی کے کچھ رہنما نقوش آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا نام فخر الدین، آپ کا وطن ہاپوڑ ہے۔ آپ کی پیدائش کے سلسلے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول 1310 ہجری میں ہاپوڑ میں ہوئی، جیسا کہ مولانا عاشق الہی برنی مظاہرین العناقید العالیہ میں تحریر فرمایا ہے۔ نمبر 2، 1317 ہجری مطابق 1989 عیسوی اجمیر میں ہوئی، جہاں آپ کے دادا سید عبد الکریم محکمہ پولیس میں تھانے دار تھے، جیسا کہ محبوب رضوی نے تاریخ دارالعلوم دیوبند میں تحریر فرمایا ہے۔ تعلیم و تربیت: 4 سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ قرآن شریف اپنے والد ماجد سے پڑھا اور فارسی کی تعلیم اپنے خاندان کے بزرگوں سے حاصل کی۔ 12ویں سال اپنے خاندانی بزرگ عالم مولانا خالد سے عربی صرف و نحو شروع کی۔ اسی دوران آپ کے والد ماجد کو اپنے آبائی مدرسے کے احیاء کا خیال پیدا ہوا، جو 1857 عیسوی کو داروگیر کی نظر ہو گیا تھا۔ چند سال اس میں تعلیم پانے کے بعد آپ کو گلاوٹی کے مدرسہ منبع العلوم میں بھیج دیا گیا۔ وہاں مولانا ساجد علی سے مختلف کتابیں پڑھی۔ بعد ازاں اپنے استاد ساجد علی کے ساتھ دہلی چلے گئے۔ دہلی کے مدرسے میں معقولات کی کتابیں پڑھی۔ پھر 1326 ہجری میں دارالعلوم دیوبند آئے اور حضرت شیخ الہند نے امتحان لیا۔ امتحان میں امتیازی نمبروں سے سرفراز ہوئے۔ حضرت شیخ الہند کی ہدایت کے مطابق 2 سالوں میں دورہ حدیث شریف کی تکمیل فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند کے زمانے طالب علمی ہی میں طلبہ کو معقولات کی کتابیں پڑھانے لگے تھے۔ 1328 ہجری میں فراغت حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد دارالعلوم میں مدرس مقرر ہو گئے، مگر شوال 1329 ہجری میں اکابر نے آپ کو مدرسہ شاہی مراد آباد بھیج دیا، جہاں تقریباً 48 سال قیام رہا۔ تقریباً نصف صدی کے اس طویل مدت میں بہت سے طلبہ حدیث نے اکتساب فیض کیا اور آپ کا درس بخاری بہت مشہور تھا۔ 1377 ہجری مطابق 1957 عیسوی میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی وفات کے بعد دارالعلوم کی مجلس شورا کے اراکین نے دارالعلوم دیوبند کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ حضرت مدنی نے اپنے مرض الوفات میں باصرار آپ کو مراد آباد سے بلا کر اپنی جگہ صحیح بخاری شریف کے درس کے لیے معمور کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ حضرت مولانا مدنی کی گرفتاری اور رخصت کے زمانے میں آپ دارالعلوم میں صحیح بخاری شریف کا درس دے چکے تھے۔ 1390 ہجری میں مطابق 1970 عیسوی میں 350 طلبہ کے قریب آپ کے درس میں شریک تھے۔ کم و بیش دور حدیث کے طلبہ کی یہی تعداد ہر سال رہتی تھی۔ درسی خصوصیات: حضرت مولانا مراد آبادی چونکہ حضرت شیخ الہند اور حضرت علامہ سید انور شاہ کشمیری کے خاص تلامذہ میں تھے، اس لیے آپ کے درس میں ان دونوں حضرات کا رنگ تھا، چنانچہ آپ کا درس حدیث نہایت مبسوط اور مفصل ہوتا تھا۔ حدیث کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث فرماتے تھے۔ ائمہ فقہا کے مذاہب بیان کرنے کے بعد حنفی مذہب کی ترجیح پر زور دلائل کے ساتھ اس طرح پیش فرماتے تھے کہ طلباء کو ادنیٰ خلجان بھی باقی نہیں رہتا تھا۔ اثناء درس صحیح بخاری کی مختلف شروحات کے حوالہ جات پیش کرنے کے ساتھ اپنے اساتذہ کے علوم و معارف بھی پیش فرماتے تھے۔ انداز بیان نہایت پاکیزہ اور شبستہ ہوتا تھا۔ آپ کے درس بخاری شریف کو شہرت تامہ اور مقبولیت حاصل تھی۔ آپ اپنے دور میں یگانہ روزگار اور بے مثال استاذ تھے اور طلباء آج تک ان سے تلمذ پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وفات: آخری عمر میں جب صحت نے جواب دے دیا تو بغرض علاج و تبدیل آب و ہوا آپ کو مراد آباد لے جایا گیا، مگر وقت موعود آ چکا تھا۔ مراد آباد میں کچھ عرصہ علیلہ رہ کر 20 صفر المظفر 1352 ہجری مطابق 5 اپریل 1972 عیسوی میں نصف شب کے بعد انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اطلاع ملنے پر دارالعلوم دیوبند اور دہلی وغیرہ بہت سے حضرات مراد آباد پہنچ گئے اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دوپہر کے بعد تدفین عمل میں آئی۔ دارالعلوم دیوبند میں صحیح البخاری شریف کا عظیم الشان درس تقریباً 60 سال سے حضرت شیخ الہند کے تلامذہ میں مسلسل چلا آ رہا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت شیخ الہند سے بلا واسطہ سلسلہ ختم ہو گیا۔
حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے کچھ رہنما نقوش آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر حضرت علامہ مولانا فخر الدین صاحب کا کوئی ملفوظ آپ کے ذہن میں ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور درج کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔